بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم انشاءاللہ آسان لسان القرآن کے 46ویں درس میں فعل ماضی سے مضارع بنانے اور مضارع کے اندر جو جملے ہیں مضارع کے ان کو بنائیں گے، اور پھر اسی طرح جو عربی جملے ہیں ان کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کی انشاءاللہ مشق ہم آج دیکھتے ہیں۔ تو درس کو شروع کرتے ہیں۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ ہم نے پچھلی دفعہ اپنے درس کے اندر یہ چیز دیکھی تھی کہ عربی زبان کے اندر جو افعال ہیں وہ ایک مصدر جس کے اندر 3 حروف پائے جاتے ہیں اس سے بنتا ہے، اور ہم نے یہ بات کی تھی کہ ماضی کے جو صیغے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ان کے اندر جو عین کلمہ ہے، یعنی جیسے مثال کے طور پہ فا عین لام، تو اس میں جو درمیان والا کلمہ عین ہے، تو عین کی حرکت بعض اوقات ماضی کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہ کبھی زبر، کبھی زیر اور کبھی پیش ہو جاتی ہے، اور ہم نے اسی کے اعتبار سے یہ چیز بھی جانی تھی کہ ماضی کے اندر اگر عین کلمے کے اوپر پیش آئے گی تو مضارع بناتے ہوئے عین کلمے کے اوپر ہمیشہ پیش ہی رہے گی، یعنی اگر ماضی میں عین کلمے کے اوپر پیش ہے جیسا ہمارے سامنے اسکرین پر فاعولا، تو جب ہم اس کا مضارع بنائیں گے تو یہاں پر بھی یفعولو یعنی عین کلمے پہ پیش ہی رہے گی، عین کی پیش یہاں پر بھی برقرار رہے گی، اور یہ ہمیشہ ہے۔ تو لہٰذا اگر فعل ماضی کا ہمیں صیغہ پتہ ہو تو اس سے مضارع بنانے میں ہمیں بڑی آسانی مل جائے گی کہ ماضی کے صیغے میں اگر پتہ چلا کہ عین کلمے پہ پیش ہے تو ایز اٹ از ہم نے اس کو نیچے کاپی کر دیا۔ جبکہ ہم نے دیکھا کہ اگر عین کلمے کے نیچے زیر ہو تو میں نے کہا تھا کہ زیر کو زبر کر دیں گے، زیر کو زبر سے بدل دیں گے، اور یہ ایکٹیویٹی 99.9% ہوگی، یعنی موسٹلی ایسا ہی ہوگا، زیادہ تر ایسا ہی ہوگا کہ اگر عین کے نیچے زیر ہے تو مضارع بناتے ہوئے عین کے اوپر زبر آ جائے گی، اور کبھی کبھار انتہائی یعنی کم پاسبلٹی ہے، 0.1% پاسبلٹی ایسی ہے اپروکسیمیٹلی کہ جس میں زیر کے یعنی فاعلہ سے یفعلو بننے کی بجائے وہ یفعیلو بن جائے، یعنی عین کے نیچے زیر ہی رہے، اس کی پاسبلٹی بہت کم ہے، جبکہ پیش بالکل نہیں آ سکتا ہے۔ تیسری ہم نے بات یہ کی تھی کہ اگر ماضی میں عین کلمے کے اوپر زبر ہے تو تینوں پاسبلٹیز ہیں، یفعلو بھی ہو سکتا ہے، یفعیلو بھی ہو سکتا ہے، اور یفعولو بھی ہو سکتا ہے، یہ تینوں ہی پاسبلٹیز ہیں، چاہے زیر آ جائے، زبر آ جائے یا پیش آ جائے۔ اور یہ چیز ہمیں پتہ کیسے چلے گی؟ تو اس کے لیے ہم نے کہا تھا کہ کوئی رول، کوئی قانون نہیں ہے، بلکہ اہل زبان اور خصوصاً ہمارے لیے اس کو چیک کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ یا تو ڈکشنری ہے، لغت ہے کہ عربی لغت کے اندر ہم اس کو دیکھیں کہ اس لفظ کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے، عین کے اوپر کیا آئے گا، یا پھر قرآن کریم کی مثالیں کہ قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے ہمیں پتہ چل جائے کہ فلاں لفظ کے اوپر، فلاں حرف کے اوپر عین کلمہ جو ہے وہاں پر زبر استعمال ہوئی ہے یا زیر استعمال ہوئی یا پیش استعمال ہوئی ہے، تو وہاں سے ہمیں پتہ چلے گا۔ تو آج ہم نے ابھی جو پچھلے ایگزامپلز دیکھی ہیں، میں نے آج ان کو ایک ڈیفرنٹ انداز سے آپ کو بتایا ہے کہ اصل میں فعل ماضی سے ہم اصل میں چیز کو لیں گے، فعل ماضی کو دیکھیں گے اور ماضی سے مضارع بنائیں گے اصل میں۔ تو آپ کے پاس کوئی بھی ماضی کا جب جملہ ہوتا ہے، اور جعل یہ ایک ماضی کا پورا ایک جملہ ہے، جعل اس نے کیا یا اس نے بنایا، اس ایک مذکر نے بنایا، تو آپ کے سامنے جعل ایک ماضی کا جملہ ہے، تو اس سے مضارع بنایا جاتا ہے۔ نارملی ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ کو بنیاد کے طور پر جب ایک مصدر دیا جاتا ہے جیم عین لام، تو فوری طور پہ اس سے فعل ماضی پہلے بناتے ہیں، یعنی جیم عین لام آپ کو کسی نے مصدر دیا، آپ نے فوراً کیا کیا؟ اس کا فعل ماضی لیا، یعنی جعل، آپ کو یہ پتہ چل گیا۔ فرض کریں آپ کو نہیں پتا، آپ کے استاد نے آپ کو بتا دیا
یا قرآن کریم نے آپ کو یہ بتا دیا، قرآن کی مثال سے آپ کو پتہ چل گیا، یا ڈکشنری سے آپ کو پتہ چل گیا کہ جعل عین کلمے کے اوپر زبر ہے، فعل ماضی آپ کے پاس آ گیا، اب اس سے مضارع ہم نے بنانا ہے. تو مضارع بنانے کے لیے ہم نے سب سے پہلے کام کیا کرنا ہے کہ جو عین کلمہ ہے یہ سب سے اینڈ پہ ڈیسائیڈ ہوگا. یعنی ہم نے اب یہاں پر غور سے دیکھنا ہے کہ کیسے اصل میں اس فعل ماضی کو فعل مضارع میں ٹرانسفارم کیسے ہم کریں گے. تو ہم نے پچھلی دفعہ بھی دیکھا تھا، اس کو تھوڑا سا مزید ڈیٹیل سے، تھوڑا سلولی ہم اس کو جز بائی جز ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کو ایز اٹ از وہاں پر لکھ لیں، عین کلمے کو چھوڑ دیں. جو جیم کے اوپر زبر ہے یہ سب سے پہلے تو یہ سکون میں بدل جائے گی. جیم کے اوپر جو زبر تھی وہ سکون بنا دیں اس کو، اور آخری لام جو ہے، آخری کلمہ جو ہے، تھرڈ لیٹر جو ہے، اس کی زبر کو بھی ہٹا دیں اور وہاں پہ پیش کر دیں. یعنی یہ ہمیشہ ایسے ہی ہوگا. آپ کے پاس مصدر میں 3 لیٹرز تھے، آپ نے ان سے فعل ماضی بنایا جعل. اب اس جعل میں لام کے اوپر ہم نے پیش لگا دی، جیم کے اوپر سکون لگا دی، یعنی پہلا لیٹر سکون والا، آخری لیٹر پیش والا بنا دیا، اور درمیانہ کلمہ ہم نے ابھی چھوڑ دیا. عین کلمے کے اوپر کیا آئے گا ابھی ہم نے اس کو رہنے دیا. پھر ہم نے کیا کیا، شروع میں یا زبر کے ساتھ جیم کے ساتھ جوڑ دیا، یعنی یا زبر والا جیم کے ساتھ اٹیچ کر دیا. اور یہ کیا ہے اصل میں، یہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ فعل مضارع جو ہے اس کے اندر اس کی علامات ہیں 4 علامات مضارع. یعنی مضارع کی پہچان کے لیے 4 علامتیں ہیں جو ہم نے شروع میں لگانی ہوتی ہیں. یا تو فعل ماضی کے شروع میں یا لگا دیں گے تو وہ مضارع بن جائے گا، یا پھر تا لگا دیں گے اس سے مضارع بن جائے گا، یا حمزہ یعنی الف لگا دیں گے وہ مضارع بن جائے گا، یا پھر نون لگا دیں گے. تو یا تا الف نون، یہ 4 ہم نے بتائی تھیں آپ کو چیزیں کہ یہ 4 حروف فعل ماضی کے شروع میں جب لگ جائیں تو وہ فعل مضارع کی شکل اختیار کر لیتا ہے. تو ہم نے وہی جو جعل تھا اس کے شروع میں یا لگا دیا زبر کے ساتھ، ہمیشہ یہ زبر کے ساتھ ہی لگے گا. تو یا زبر ہم نے لگا دیا، جیم کو پہلے ہی سکون رکھا ہوا تھا تو یا زبر جیم یج، اور عین کو ابھی ہم نے کچھ نہیں کیا، لام کے اوپر پیش آ گیا. اب عین کا ڈیسیژن کرنا ہے کہ عین کے اوپر کیا آئے گا، زبر آئے گی، زیر آئے گی، یا پیش آئے گی. اور یہاں پر آپ نے دیکھا کہ عین کے اوپر زبر ہے، اور ہم نے پچھلی سلائیڈ میں بھی دیکھا ہے اور پچھلی دفعہ ہم نے جو پڑھا تھا اس کو ریپیٹ کیا ہے کہ عین کلمے کے اوپر اگر زبر ہو تو پاسبلٹی یہ ہے کہ عین جو کلمہ ہے وہ مضارع بنتے ہوئے بھی زبر آ سکتی ہے، زیر آ سکتی ہے، پیش آ سکتی ہے. لیکن اس ورڈ میں یہاں پر زبر آئے گی، زیر آئے گی یا پیش آئے گی، کیسے فیصلہ ہوگا؟ یعنی تینوں ہی پاسبلٹیز ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ یہاں پہ زبر آئے گی، زیر یا پیش آئے گی. اب وہ کیا آئے گا یہ ہمیں یا تو ڈکشنری بتائے گی یا قرآن کریم بتائے گا، یا اسی طرح احادیث مبارکہ وغیرہ سے، یعنی جو نصوص ہیں وہاں سے ہمیں پتہ چلے گا. ہم خود اندازہ نہیں لگائیں گے کہ کیا یہاں پہ سوٹ کر رہا ہے، کیا اچھا لگ رہا ہے، بلکہ ہم قرآن کریم کو، احادیث مبارکہ کو، یا پھر عربی لغت کو ہم دیکھیں گے کہ وہاں پر کیا استعمال کیا جاتا ہے. اور ہم نے اس صورت میں دیکھا قرآن مجید میں کہ یہاں پر عین کلمے کے اوپر زبر آتی ہے، تو لہٰذا یہ یجعل بن گیا. یجعل جعل تھا تو جعل سے یجعل. تو عین کلمے کے اوپر پہلی پاسبلٹی کیا تھی کہ اگر زبر ہو تو پھر مضارع بناتے ہوئے بھی عین پہ زبر ہی رہے. اب دوسری پاسبلٹی کی طرف آتے ہیں، ایک اور مثال لیتے ہیں. کاتبہ. کاتبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لکھنا. یعنی کاتبہ اس ایک مرد نے لکھا. فعل ماضی میں کاتبہ کا مطلب ہے اس ایک نے لکھا. تو کاتبہ سے اگر ہم اسی طرح مضارع بنانا چاہیں کیا کریں گے؟ سمپل جیسے ہم نے پہلے پروسیس کیا ہے، ہم شروع میں یا لگا دیں گے، یا زبر، کاف کے اوپر سکون دے دیں گے، اور با جو آخری حرف تھا اس کو پیش دے دیں گے. یہ ہم نے بائی ڈیفالٹ کر لینا ہے. شروع میں ہمیشہ یا لگا دیں، زبر لگا دیں. یعنی اگر سمپل کاتبہ سے اس کی مضارع کی ایک گردان کا پہلا سیگا بنانا ہے، کاتبہ ماضی کی گردان کا پہلا سیگا تھا، مضارع کی پہلی گردان کا جو پہلا سیگا ہے وہ بنا رہے ہیں ہم اس سے. تو یا زبر اس کے شروع میں لگا دیا، آخر میں جو با ہے آخری لیٹر جو ہے اس کے اوپر پیش لگا دیا، درمیان میں جو تا ہے اس کے اوپر ڈیسیژن ہم نے کرنا ہے کہ کیا ہوگا. اور یہاں پر دیکھیے عین کلمہ کی جگہ پر کیا ہے؟ تا. تو تا کے اوپر اگر زبر ہے تو میں نے کیا کہا تھا؟ 3 پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں اس کو مضارع بناتے ہوئے، یعنی تا کے اوپر زبر ہی رہے، یا پھر زیر ہو جائے، یا پھر پیش ہو جائے. تو یہاں پر ہم جب قرآن کریم کو دیکھتے ہیں یا ڈکشنری کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو عین کلمہ یعنی تا جو ہے، یعنی سینٹر والا جو لیٹر ہے، جیسے یہاں پر یہ عین سینٹر تھا، یہاں پر تا سینٹر ہے، یا کاتبہ کے اندر تا سینٹر میں ہے سیکنڈ لیٹر، تو وہاں پر پیش آتا ہے. تو یکتبو. یکتبو. یکتبو کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ وہ ایک مرد لکھتا ہے یا لکھے گا.
اسی طرح غفارہ، غفارہ یہ مغفرت کا وہ جو لفظ ہے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، تو یہ غفارہ وہی لفظ ہے، فعل ماضی کے اندر ہم نے اس غین فا را سے بنایا غفارہ، یعنی اس ایک نے مغفرت کی، معاف کیا، غفارہ۔ تو اب ہم اس سے مضارع بنانا چاہتے ہیں، کیا کریں گے؟ شروع میں یا لگا دیں گے اور آخر میں را کے اوپر پیش کر دیں گے اور غین کے اوپر سکون آ جائے گا، اور فا کے اوپر کیا لگنا ہے؟ پھر وہی ڈیسیژن کرنا پڑے گا، یعنی جو درمیانہ کلمہ ہے فا، یہاں پر جب آیا تو اس کے اوپر ہم نے کچھ نہیں لکھا، اس کو ہم نے غور و فکر کرنا ہے، اس میں ہم نے یا ڈکشنری سے کنسلٹ کرنا ہے، استاد نے جو پڑھایا، یا اس کے اوپر آپ ہیں، یا پھر قرآن کریم کی آیت آپ کے ذہن میں آ گئی، آپ نے قرآن میں وہ پڑھ لیا تو آپ کو وہاں سے پتہ چل جائے گا۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ تینوں دیکھیں مثالیں، عین کلمے کے اوپر زبر، عین پہ زبر، عین پہ زبر ہے، لیکن فعل ماضی میں ماضی سے مضارع بناتے ہوئے آپ کو میں نے جیسے بتایا تھا کہ تین آپشن ہے آپ کے پاس، زبر بھی بن سکتی ہے، کبھی وہ کوئی لفظ ایسا ہو کہ جہاں پر زیر اس کی جگہ پہ آ جائے گی، کبھی پیش آ جائے گی، تو ہم نے زبر دیکھ لی، پیش دیکھ لی، تو اس صورت میں غفارہ کو جب ہم مضارع بناتے ہیں تو یہاں پر یغفرو یعنی فا کلمے کے نیچے زیر آ جائے گی، یغفرو۔ تو اس طرح سے آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ غفارہ سے یغفرو بنتا ہے۔ اسی طرح راحمہ، تو کیسے بنائیں گے؟ آپ خود اندازہ اب لگائیے کہ راحمہ ہے، اس سے ہم نے مضارع بنانا ہے، کیا کریں گے؟ شروع میں یا لگا دیں گے، یا زبر را کے ساتھ جوڑ دیں گے، اور آخر میں میم کے اوپر زبر تھی اس کو پیش دے دیں گے، ہا کے اوپر کیا کرنا ہے؟ ہمیں دیکھنا ہے۔ اب کیا دیکھنا ہے؟ غور کریں۔ اب یہاں پر کیا تھا؟ عین کلمے کے اوپر یعنی سینٹر والے کلمے پہ زبر زبر زبر، اب کیا آ گیا؟ زیر۔ ہم نے پچھلی سلائیڈ میں پڑھا ہے یہ کہ جب عین کلمے کے نیچے زیر ہو تو زیر کو کیا کرنا ہے؟ 99.9% ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کو زبر بنا دیں، زیر کو زبر کر دیں، زیر کو زبر کر دیں۔ ماضی میں زیر تھا، مضارع میں آ کے زبر بن جائے گا، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ یہ وہی 99.9% والا رول اپلائی ہوگا، ہا کے اوپر زبر آ جائے گی اور یہ بن جائے گا یرحمو، یرحمو، وہ رحم کرتا ہے یا کرے گا، یرحمو، راحمہ سے یرحمو۔ اور کیسے پتہ چلا زبر لگنی ہے؟ موسٹ پروبیبلی ہا کے نیچے اگر زیر ہے، سیکنڈ کلمے کے نیچے زیر ہے تو وہ زبر میں تبدیل ہو جائے گی۔ ایک اور مثال لیتے ہیں، سین یعنی وہی جو درمیان والا کلمہ ہے، عین کلمہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے نیچے اگر زیر ہو، ہم نے کیا کہا؟ زیر ہو تو اس کو زبر کر دینا ہے، اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کیا ہے؟ زیر ہے، لیکن اس کے اندر ہم دیکھیں گے، ہم نے کہا تھا کہ 0.1% چانس ایسے ہیں کہ وہ زیر زبر بن جائے، ہے نا ایسا؟ تو 99.9% چانس تو یہ تھے کہ زیر زبر بن جائے، لیکن 1% چانس، 0.1% چانس یہ بھی ہے کہ وہ زیر زبر نہ بنے بلکہ زیر ہی رہے۔ تو حاسبہ کی مثال ایسی ہے کہ جس میں وہی شروع میں یا لگا دیا، اینڈ پہ با کے اوپر پیش کر دی، تو سین کے اوپر کیا لگے گا؟ تو سین کے اوپر زیر ہی رہے گی۔ اگر آپ ڈکشنری کا مطالعہ کریں گے، اگر آپ ڈکشنری سے لغت سے دیکھیں گے تو وہ بتائے گا آپ کو کہ حاسبہ میں سین کلمہ زیر والا ہے تو مضارع میں بھی وہ زیر والا ہی رہے گا، اور یہ چانسز کتنے ہیں؟ یعنی یہ ورڈز، اس طرح کے ورڈ جن میں زیر زیر ہی رہے، یہ 0.1% الفاظ ہیں۔ اگر یعنی 100 الفاظ عربی زبان میں ایسے ہیں تو ان میں سے 0.1% ایسے آپ کو ملیں گے جس میں سین کے نیچے زیر ہی رہے گی، جبکہ یہی لفظ یہ جو حاسبہ ہم نے ایگزامپل میں لیا ہے یہ دو انداز میں استعمال ہوا ہے۔ یعنی ڈکشنری میں تو آپ کو یہ ملے گا یا حسیبو، تو یہ اصل میں ڈکشنری میں اس طرح سے، لیکن قرآن نے اس کو سین کے اوپر زبر یعنی وہی زیر کو زبر کرنا، یعنی جو موسٹلی استعمال ہوتا ہے نا 99.9، وہی رول قرآن نے وہاں پر استعمال کیا ہے، تو یحسبو اس کو کہا ہے، یعنی ڈکشنری کہہ رہی ہے کہ یحسبو، جبکہ قرآن کریم میں اس کی اگزامپل ہمیں یحسبو ملتی ہے، جیسا کہ ہم قرآن کریم کی آیت میں پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ یحسب ان مالہ اخلدا، سورۃ الہمزہ کی یہ آیت ہے جہاں پہ اللہ کیا فرماتا ہے؟ یحسبو، یہاں پر دیکھیں سین کلمے کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، سین پہ زبر ہے، تو یہ آپ کنفیوز ہو سکتے ہیں کہ یہ یحسبو ڈکشنری کہہ رہی ہے لیکن قرآن مجید یحسبو کہہ رہا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے 7 مختلف ڈائلیکٹس کے اندر 7 مختلف الفاظ اور حروف کے اندر اتارا ہے۔ قرآن مجید کو جبریل امین کے ذریعے سے 7 حروف کے ذریعے سے اتارا گیا ہے، اور جو ہم قرأت پڑھتے ہیں عرب کے اندر خصوصاً جیسے سعودی عربیہ ہے، یا اسی طرح یا ہندوستان میں ہم پڑھتے ہیں، پاکستان انڈیا کے اندر جو قرأت پڑھی جاتی ہے اس قرأت کے اعتبار سے یہاں پر جو سین یہاں پر ہے، سین کے اوپر زبر ہی پڑھا جاتا ہے، جبکہ اس کی دوسری قرأت بھی موجود ہے جو ڈکشنری کے مطابق ہے، دوسری قرأت بھی موجود ہے اور وہ بھی صحیح قرأت ہے، جو آپ کو افریقہ کے ممالک میں
یا اسی طرح آپ کو موراکو وغیرہ میں، اسپین وغیرہ میں، وہاں پر آپ کو وہ قرت آپ کو ویسے قراء ملیں گے جو اس کو یحسبو ہی پڑھیں گے، لہٰذا اس کو یحسبو بھی پڑھا گیا ہے قرآن مجید کو، اور یحسبو بھی پڑھا گیا ہے، اور ہمارے ہاں جو رائج ہے وہ یحسبو ہے، اور جبکہ بعض دوسرے علاقوں میں یہ جو رائج قرت ہے اس میں یحسبو بھی پڑھا گیا ہے۔ خیر یہ ایک چلتے چلتے بات آئی تھی تو وہ بھی ذکر ہوگی۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ زیر جب آئے تو وہ اس کو زبر موسٹلی ہم کر دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھار چانسز ہیں کہ زیر ہی رہے۔ ایک اور آپشن تھی دعوفا، تو حاسبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی حساب کرنا، اندازہ لگانا۔ حاسبہ اس نے اندازہ لگایا، یحسبو تو اس سے کیا مطلب، یا یحسبو دونوں ہی میننگ لے تو کیا مطلب، وہ اندازہ لگاتا ہے یا لگائے گا۔ اب اسی طرح ایک اور جملہ ہمارے سامنے آیا دعوفا، ضعوفا تو ضعف کمزوری سے ہے، تو اسی سے ہم نے جب ہم نے ماضی سے مضارع بنایا شروع میں یا لگا دیں گے، اینڈ پہ فا کے اوپر پیش کر دیں گے۔ ید اور عین کے اوپر کیا کرنا ہے اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، غور کریں۔ جب عین کلمہ یعنی جو سیکنڈ جو عین کلمہ ہے اس کے اوپر پیش ہو تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے بات کی تھی، اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے، وہ پیش ایز اٹ از وہاں پر چلی جائے گی۔ تو یہاں پر ڈیسیژن لینا سب سے آسان ہے کہ جب عین کلمے پہ پیش ہے تو یہاں پر بھی مضارع بناتے ہوئے کیا کریں گے، عین پہ پیش ہی رکھیں گے، لہٰذا یدعوفو، ضعوفا یدعوفو، تو یہ اس طرح سے جملہ بن جائے گا۔ تو ہم نے جو ابھی تک پڑھا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ فعلا یعنی جب عین کلمے کے اوپر زبر ہو تو تین آپشن ہمارے پاس تھی، یا فعلو، یا فعولو، یا پھر یا فعلو، اور ان کی ہم نے یہ ایگزامپل دیکھی۔ یا فعلو کے وزن پہ جعلا سے یا جعلو بنا، یا فعولو کے وزن پہ کتبہ سے یکتبو بنا، اور یا فعیلو کے وزن سے غفرہ سے یا غفیرو بنا۔ دوسری ہم نے بات کی تھی کہ فاعلہ عین کلمے کے نیچے اگر زیر ہو جیسے راہمہ، تو اس میں آپ کے پاس دو آپشن تھی، یعنی یا فعلو زبر بن سکتا ہے اور یہ 99.9% ہے، تو لہٰذا راہمہ سے یا رحمو بنا، اور یا فعیلو بننے کے بھی چانسز ہیں، بہت کم ہے چاہے، تو حاسبہ سے یا حسیبو بھی بن سکتا ہے۔ اور اسی طرح تیسری آپشن ہمارے پاس تھی عین کلمے کے اوپر پیش فعولا، تو اس سے ہم نے بات کی تھی کہ اس سے کوئی ایک ہی آپشن ہے آپ کے پاس، یا فعولو، وہ ایز اٹ از آگے ٹرانسفر ہو جاتا ہے، تو فعولا سے یا فعولو۔ تو ہم نے یہ جو دیکھا، اب اس سے ایک دفعہ پھر ہم گردان بنانے کی ایک پریکٹس کر لیتے ہیں، اس سے آپ کی یہ گردان پکی ہوتی چلی جائے گی۔ تو آج ہم یفعیلو کے وزن کے اوپر ایک پوری گردان کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو یفعیلو اگر ہمارے سامنے ہو تو یفعیلو سے کیسے گردان بنے گی؟ یفعیلو یہ واحد کا صیغہ تھا، یفعلانی یفعلون، آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھیں، اپنے آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے، آپ اس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں یا میرے بعد دہرا سکتے ہیں۔ تو غائب سے ہم شروع کرتے ہیں، مذکر سے، اور بعد میں مؤنث، اور اسی طرح حاضر مذکر مؤنث، اور آخر میں متکلم مذکر مؤنث۔ تو ہم کہیں گے یفعلو یفعلانی یفعلون، تفعلو تفعلانی یفعلن، تفعلو تفعلانی تفعلون، تفعلین تفعلانی تفعلن، افعلو نفعلو۔ تو لہٰذا دیکھیے گردان ایز اٹ از ہے، صرف عین کلمے کے نیچے یہاں پر ہم زیر استعمال کر رہے ہیں، عین کلمے کے نیچے زیر ہے۔ اور دوسرے واحد کے اعتبار سے، مثنیٰ جمع کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو غور کیجئے، یفعلو تفعلو تفعلو تفعلین افعلو، اور اسی طرح مثنیٰ میں یفعلانی تفعلانی 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 نفعلو، اور جمع میں یفعلون یفعلن تفعلون تفعلن۔ اور آپ نے غور کیا کہ جب ہم غائب کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر یا جو ہے نا، یا صیغہ غائب کی پہچان ہے، ٹھیک ہے، یفعلون یفعلن، اور حاضر کی پہچان کیا ہے؟ تا کلمہ، تم، تا تو، یعنی تفعلون تفعلن، اور متکلم میں آ آئے گا یا پھر نون آئے گا، افعلو نفعلو، مثنیٰ کے لیے یعنی دو کے لیے بھی نون ہے اور جمع کے لیے بھی نون ہے، افعلو نفعلو۔ تو اس انداز میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو ہے مؤنث واحد کا جو صیغہ حاضر میں، وہ تھوڑا سا بالکل ایک یعنی ہٹ کے ہے، بالکل ڈیفرنٹ ہے، تفعیلین، یعنی یہ ایک ہی ہے، اس کا اور پیٹرن آپ کو نہیں مل رہا، باقی میں پیٹرن مل رہا ہے، یفعلون یفعلن تفعلون تفعلن، ٹھیک ہے، اسی طرح پیٹرن تھا یفعلو تفعلو تفعلو، لیکن یہ تفعیلین یہ بالکل سیپریٹ ہے، آپ کو فوراً پہچانا جائے گا کہ یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے۔ آگے چلتے ہیں، ہم چند مثالیں اب دیکھتے ہیں۔ تو ہمارے سامنے یہ ایک جملہ لکھا ہے فعل مضارع کا، نرحمو، تو آپ نے اس کا مطلب تلاش کرنا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ کیسے ہم کریں گے؟ ہم وہ طریقہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کیسے اگر ہمارے سامنے کوئی فعل مضارع لکھا ہوا ہے اور اس کی کوئی گردان کا کوئی ایک صیغہ ہے،
ہم اس کو کیسے پہچانیں گے؟ قرآن کریم میں کوئی سیگا ہے، ہم کیسے پہچانیں گے اس کا مطلب کیا ہے؟ تو جب بھی آپ کے سامنے کوئی ایک فعل آتا ہے تو سب سے پہلی چیز ہم کیا کریں گے؟ علامات مضارع سے اس کو پہچانیں گے۔ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ علامات مضارع۔ مضارع کی جو علامات ہیں وہ کتنی تھیں؟ 4 ہم نے بات کی تھی۔ یا وہ غائب کے لیے ہوتا ہے، تا وہ تو، تا تو یعنی تم کے لیے، حاضر کے لیے، اور الف اور نون جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ وہ متکلم یعنی میں یا ہم، وہ اس کے لیے استعمال ہوگا۔ تو یہاں پر غور کریں کہ نون آ رہا ہے، تو نون کس کے لیے ہے؟ اب غور کیجیے، ابھی یا تا الف نون، پہلے یا پھر تا یعنی پہلے غائب پھر اس کے بعد حاضر، اور الف اور نون کس کے لیے تھا؟ متکلم کے لیے، اور نون جمع کے لیے تھا۔ یعنی نرحم کا مطلب کیا ہے؟ نون سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ ہم کے لیے ہے، ہم جمع کا یا پھر مثنیٰ کا، یعنی 2 کے لیے ہے یا پھر زیادہ کے لیے۔ اور رحم کرنے کا لفظ کا مطلب آپ کو پتہ ہی ہے، نرحم میں رحم کا لفظ ہے، تو نون لگنے سے ہمیں پتہ چلا کہ ہم رحم کرتے ہیں یا کریں گے، یعنی اس کا حال میں بھی ترجمہ ہو سکتا ہے اور مستقبل میں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ میں نے پڑھا تھا کہ مضارع کے اندر دونوں ہی مطالب پائے جاتے ہیں، تو نون سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ ہم معنی کے لیے۔ اسی طرح ہمارے سامنے ایک اور مضارع کا جملہ آتا ہے، اور غور کیجیے یہ پورے جملے ہیں، اور یہاں پہ دیکھیں عربی میں ایک چھوٹی سی 4 لیٹرز ہیں صرف، لیکن یہ پورا جملہ ہے عربی زبان کے اندر۔ یہ عربی زبان کی ایک اہم اور یعنی خصوصیت ہے کہ عربی زبان کے اندر ایک چھوٹا سا لفظ جو ہے وہ پورے کا پورا جملہ ہوا کرتا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ پورا ایک بہت لمبا جملہ ہوگا جیسے اردو یا انگلش میں ہوتا ہے تو پھر ہی جملہ سمجھا جائے گا۔ عربی زبان ایسے ہی ہے، انتہائی سمپل، انتہائی پریسائز، اور اس کو بالکل سمرائز اور شارٹ کٹ کے طریقے سے بنایا گیا۔ خیر آگے چلتے ہیں، یکتبانی۔ اب پہلے ہم نے کیا کہا؟ سب سے پہلے تو ہم شروع کا یعنی علامات مضارع دیکھیں گے، تو ہم نے دیکھا یہاں پر یا ہے، تو کیا فوراً دماغ گیا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ، یعنی یہ غائب کے لیے ہے، وہ، یا کا مطلب کیا ہے؟ وہ۔ اور آنی کی ساؤنڈ اس کے بعد ہمیں اینڈ پہ نظر آ رہی ہے، آنی کی ساؤنڈ۔ آنی کی ساؤنڈ کس کے لیے ہوتی ہے؟ آپ کو پتا ہے مثنیٰ کے لیے، 2 کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو لہٰذا وہ دو کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، اور وہ کے اندر آپ نے دیکھا تھا کہ مذکر کے لیے یا شروع میں آتا ہے اور آنی اینڈ پہ آتا ہے۔ اگر تا شروع میں اور یعنی تکتبانی ہوتا تو وہ مؤنث کے لیے تھا، یعنی تا مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے، یعنی حاضر یعنی تم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن غائب کے اندر وہ مؤنث کے لیے بھی تا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یا نے بتایا کہ یہ ایک تو حاضر ہے یعنی غائب ہے، غائب کا صیغہ ہے، اور آنی سے پتہ چلا کہ یہ 2 کے لیے ہے، یعنی وہ دونوں۔ یکتبانی میں شروع والا لیٹر اور آخری ہمیں ساؤنڈ بتائے گی کہ یہ جملہ کیا کہہ رہا ہے۔ یا سے پتہ چلا کہ وہ ہے، آنی سے پتہ چلا وہ دونوں ہیں، 2 ہیں، تو کاتبہ کتاب یعنی لکھنا اس کو کہتے ہیں، تو یکتبانی وہ دونوں لکھتے ہیں یا پھر لکھیں گے، یکتبانی وہ دونوں لکھتے ہیں یا لکھیں گے۔ اس طرح آپ کے سامنے ایک اور جملہ آیا، تنظرون، شروع میں تا ہے، تا کلمہ، یعنی سب سے پہلے آپ نے نوٹ کیا کرنا ہے؟ پہلا لیٹر، اور یہ علامات مضارع میں سے ہے۔ تا کلمہ تو کے لیے ہوتا ہے، تا تو، اور اونا کی ساؤنڈ آ رہی ہے، اونا کی ساؤنڈ آخر میں آ رہی ہے۔ اونا کی ساؤنڈ کس کے لیے ہوتی ہے؟ جمع کے لیے، جمع کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے پڑھا آخری جمع والی لائن میں کیا تھا؟ ینظرون، ینظرنا، تنظرون، تنظرنا، تو یعنی یہاں پر اونا کی جو ساؤنڈ ہے مذکر کے لیے ہوتی ہے، اونا کی ساؤنڈ، تو تا شروع میں بتا رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ تم کے لیے ہے، حاضر کے لیے۔ اونا کی ساؤنڈ بتا رہی ہے یہ جمع مذکر کے لیے ہے، تو لہٰذا تم سب مذکر، نظرہ کہتے ہیں نظر، جیسے ہم اردو میں بھی نظر آنا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو وہی لفظ ہے کہ تم سب دیکھتے ہو یا دیکھو گے۔ اسی طرح آگے ایک اور جملہ لیتے ہیں، تجعلین۔ اب یہ وہ ہے، وہ جو میں نے کہا تھا اسپیشل ہے، ایک ہی ہے، یہ بالکل یونیک ایک ورڈ ہے۔ تو اینا کی جو ساؤنڈ ہے یہ فعل مضارع کے اندر یونیک ہے، اور یہ کہاں پہ ہوتی ہے؟ یہ حاضر واحد مؤنث کے لیے ہوتی ہے، حاضر واحد مؤنث کے لیے کیا ہے؟ اینا کی ساؤنڈ آتی ہے، تجعلین، تو یہ یونیک ہے، بالکل یونیک۔ تو اس کا مطلب ہے یہ واحد مؤنث ہے اور حاضر کے اندر یعنی تم کے معنی میں، اور تا ویسے بھی بتا رہا ہے کہ یہ تم کے لیے ہے، اور اینا کی ساؤنڈ بتا رہی ہے کہ یہ مؤنث واحد مؤنث کے لیے ہے، یعنی تم مؤنث، تم ایک عورت بناتی ہو، یعنی جعلہ کہتے ہیں بنانے کو، تو تم ایک مؤنث بناتی ہو یا بناؤ گی۔ تو اسی طرح ایک لمبا ایک جملہ بھی دیکھ لیتے ہیں جس میں اس میں کہہ لیں کہ فاعل بھی ہے اور مفعول بھی ہیں اور اسی طرح متعلقات وغیرہ بھی ہیں۔ تو یکتبو، اب یہاں پر دیکھیں وہی جو یکتبانی اوپر تھا، تو یکتبو، تو یہ کیا ظاہر کر رہا ہے؟ شروع کا یا نے ہمیں کیا بتایا کہ یہ واحد کیا ہے؟ واحد غائب ہے، واحد غائب کا مذکر کا صیغہ ہے، یکتبو،
یعنی وہ ایک لکھتا ہے یا لکھے گا. کون؟ المعلم. کیسے پتہ چلا کہ یہ لکھ رہا ہے؟ کون؟ یہ فاعل ہے معلم، اس کی حالت رفع، میم کلمے کے اوپر جو پیش ہے وہ بتا رہی ہے کہ یہ حالت رفع ہے. تو یکتب المعلم یعنی معلم یعنی کہہ لیں مدرس یا جو سکھانے والا استاد، وہ لکھتا ہے. الدرسا، اب اس کی حالت نصب الدرسو کی بجائے الدرسا، یہ اس کی حالت نصب ہے، بتا رہی ہے کہ یہ مفعول ہے، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. یعنی وہ لکھ رہا ہے، جو وہ کہاں پہ لکھ رہا ہے، وہ یعنی کیا لکھ رہا ہے؟ وہ درس کو لکھ رہا ہے. یعنی استاد لکھتا ہے یا لکھے گا کیا؟ درس کو. استاد درس کو لکھتا ہے یا لکھے گا. علی السبورتی، یہ کیا ہے؟ جار مجرور ہے. یعنی علی السبورتی، سبورہ کے اوپر، علی اوپر، السبورہ، سبورہ کہتے ہیں بلیک بورڈ کو یا بورڈ کو، سبورہ کے اوپر، بورڈ کے اوپر. یعنی معلم جو ہے، مدرس یا جو استاد ہے، وہ بورڈ کے اوپر لکھتا ہے یا لکھے گا. تو دیکھیے ایک پورا جملہ جو ہے ہم اس کا ترجمہ ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں. تو اسی کی جملوں کی پہچان کے حوالے سے ہم سورۃ الکافرون کو دیکھتے ہیں، تھوڑا اور پریکٹیکل ہوتے ہیں، قرآن مجید کی طرف آتے ہیں، کیونکہ ہم آسان لسان القرآن پڑھ رہے ہیں، تو لسان القرآن ہے. تو سورۃ الکافرون کے اندر بھی ہمیں اس کی پہچان مل جاتی ہے، اس کے اس طرح کے جملے مل جاتے ہیں کہ جہاں پر ہمارے فعل ماضی اور مضارع وغیرہ کی پریکٹس ہو جائے. تو آپ اس میں اکثر چیزوں کا معنی کر سکتے ہیں. اب دیکھ سکتے ہیں آپ، تو کل یہ آپ نے ابھی پڑھا نہیں ہے لیکن آپ کو معنی معلوم ہے. کل آپ کہہ دیجئے یا ایہا، یہ ہم نے پڑھا تھا، یہ ہم نے حروف ندا پڑھے تھے کہ الف لام والا کوئی اگر حرف ہو، اسم ہو، تو اس سے پہلے ایہا لگتا ہے، یا ایہا. اور اگر الف لام والا نہ ہو تو صرف یا لگتا ہے، یا ایہا یعنی اے، حرف ندا ہے. الکافرون، اے کافرو. اچھا آگے چلتے ہیں. لا اعبد، اب غور کریں، اعبد، اب یہ لفظ کو غور سے دیکھیے، اعبد. اب یہاں پر عبادت کا جو ہے وہ معنی ہے، اور حمزہ سے شروع ہو رہا ہے، الف سے شروع ہو رہا ہے. یہ ہم نے شروع میں بات کی تھی. میں بار بار الف اس لیے کہتا ہوں، بعض لوگوں کو ابھی شاید درمیان میں جنہوں نے جوائن کیا ان کو شاید پتہ نہ ہو. تو ایسا الف کی شکل جس کے اوپر کوئی حرکت ہو تو اس کو ہم الف نہیں کہتے عربی میں، اس کو حمزہ کہا جاتا ہے. تو یہ اصل میں حمزہ ہے، چاہے لکھا الف کی طرح آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ اصل میں حمزہ ہے. تو میں اس کو حمزہ ہی آگے بولوں گا. تو حمزہ زبر آ. تو شروع ہم نے کیا کہا تھا؟ علامات مضارع کیا ہیں؟ یا، تا، حمزہ اور نون. یا، تا، حمزہ، نون. تو یہ حمزہ یہاں پہ آ گیا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ متکلم ہے، یعنی اور واحد کے لیے ہے. اعبد، میں عبادت کرتا ہوں. تو یہاں پر کیا ہے؟ لا اعبد، میں عبادت نہیں کرتا. ما تعبدون، اور یہاں پر دیکھیں تعبدون اب آگے آ گیا. تعبدون میں شروع میں کیا رہا؟ تا. تو تا کلمے سے کیا پتہ چلا کہ تا تو کے لیے، یعنی تم، حاضر کے لیے. اور اونا کی ساؤنڈ کس میں آتی ہے؟ جمع کے لیے، جمع کے لیے. تو مذکر جمع، مذکر کے لیے حاضر کا صیغہ یہ. تعبدون، تم سب عبادت کرتے ہو، یعنی لا اعبد، میں عبادت نہیں کرتا، ما تعبدون، جس کی تم سب عبادت کرتے ہو. اور اسی طرح آگے دیکھیں، ولا انتم، اور نہ ہی تم سب، عابدون، عبادت کرنے والے ہو. ما، اب دوبارہ وہی آ گیا، اعبد. اعبد، اعبد کیا ہے؟ فعل مضارع ہے اور متکلم کے لیے حمزہ سے شروع ہو رہا ہے. یہ علامات مضارع ہمیں پتہ چل گئی. اعبد، میں عبادت کرتا ہوں. اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرتے ہو، تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. آگے فرمایا ولا انا عابد، اور نہ ہی میں عابد ہوں، عبادت کرنے والا ہوں، ما عبدتم، جس کی تم سب عبادت کرتے ہو. عبدتم، اب یہ دیکھیں عبدتم کیا ہے؟ یہ فعل ماضی ہے. عبدتم، تو آپ عبادہ کی اگر گردان دیکھیں تو عبادہ میں گردان میں کیا ہے؟ عبدتم، تم سب عبادت کرتے ہو. یعنی اس میں یہ حاضر کا جمع، حاضر جمع مذکر کا صیغہ، عبدتم، تم سب عبادت کرتے ہو. یعنی اور میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم سب عبادت کرتے ہو. ولا انتم، اور نہ ہی تم سب، عابدون، عبادت کرنے والے ہو، ما اعبد، وہی اعبد دوبارہ آیا ہے حمزہ کے ساتھ، یعنی متکلم کا صیغہ ہے، واحد متکلم. اور نہ ہی تم سب عبادت کرنے والے ہو، ما اعبد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم دینکم، تم سب کے لیے تمہارا دین، ولیا، اور میرے لیے دینی، میرا دین ہے. تو لہٰذا اس صورت کے اندر ہمیں پتہ چلا کہ کس طرح سے یہ فعل مضارع کی ایگزامپلز ہیں. اس طرح سورۃ البقرہ کے بھی پہلے صفحے کو ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کے اندر بھی ہمیں فعل مضارع کی ایگزامپلز مل جاتی ہیں. تو سورۃ البقرہ کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، حروف مقطعات ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے. اب متقین کی آگے صفات بیان ہو رہی ہیں کہ متقین کون ہوتے ہیں؟ الذین، وہ لوگ جو یؤمنون. اب یہاں سے دیکھیے شروع ہو گیا یؤمنون، تو یا شروع میں کیا ہے؟ فعل مضارع کی علامات مضارع میں سے یا آ گیا. یا کس کے لیے ہوتا ہے؟ غائب کے لیے، یعنی وہ.
اونا کی ساؤنڈ جمع کے لیے ہے، یعنی وہ سب جمع مذکر، ٹھیک ہے، وہ سب مومن، یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں یا لائیں گے، الذین یؤمنون وہ سب جو ایمان لائے یا ایمان لاتے ہیں، بالغیبی غیب پر، ویقیمون اب دیکھو وہی سیم چیز، یا سے مراد وہ سب، اور اونا سے پتہ چلا کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، وہ سب قائم کرتے ہیں یا کریں گے الصلاۃ نماز کو، ومما رزقناہم ينفقون اب یہ پھر آ گیا، ينفقون یا کلمے سے شروع ہو رہا ہے، یعنی وہی جو یہ علامات مضارع میں سے ہے جو غائب کے لیے ہوتی ہیں، اور اونا کی ساؤنڈ نے ہمیں بتایا کہ یہ جمع کے لیے صیغہ ہے، جمع کا صیغہ ہے اونا، یعنی وہ سب انفاق کرتے ہیں، اور انفاق کس کو کہتے ہیں؟ یعنی خرچ کرنا، ومما رزقناہم ہم نے جو ان کو دیا اس سے وہ خرچ کرتے ہیں، اسی طرح آگے آتا ہے، یعنی یہ متقین کی صفات اللہ بتا رہا ہے، والذین یؤمنون پھر دوبارہ صفت آئی، اور وہ ایمان لاتے ہیں، یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں یا لائیں گے، تو یہاں پر ہمیں پتہ یعنی کانٹیکسٹ بتا رہا ہے کہ یہاں پر یعنی حاضر کا ہم حال کا ترجمہ کریں گے، پریزنٹ کا ترجمہ کریں گے، تو یہ ہمیں کانٹیکسٹ بتاتا ہے، والذین یؤمنون اور وہ سب ایمان لاتے ہیں، بما انزل ساتھ اس کا جو نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف، وما انزل اور جو نازل کیا گیا، من قبلک آپ سے پہلے، وبالآخرۃ اور آخرت پر، آخرت کے ساتھ، ہم وہ یوقنون اب یہ وہی ہے ہمارا فعل مضارع، یا کلمہ نے ہمیں بتایا کہ وہ کیا ہے؟ غائب کا صیغہ ہے، اونا کی ساؤنڈ نے بتایا کہ جمع کے لیے ہے، یوقنون وہ سب یقین رکھتے ہیں یا رکھیں گے، لیکن جملے کے کانٹیکسٹ نے ہمیں بتایا، سیاق و سباق نے ہمیں بتایا کہ یہاں پہ حاضر کا صیغہ ہے عمومی طور پہ، کہ وہ سب آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں، یعنی کتابوں پر تو ان کو ایمان ہے لیکن آخرت کے بارے میں وہ یقین ہے، اس کو تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کیونکہ سب نے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس کے اوپر تو کوئی کافر بھی انکار نہیں کر سکتا کہ آخرت جو ہے، جو آخر ہے انسان کا، اور انسان کے اوپر، انسان کی زندگی میں واقع ہونے والا جو آخری عمل ہے وہ کیا ہے؟ اس کی موت، جس کو کوئی دنیا کا مائکا لال ڈینائی نہیں کر سکتا ہے، تو یہ اللہ رب العزت نے یہاں پر بات کی ہے، تو اس انداز میں یعنی آپ کو اس کے اوپر میں ابھارتا ہوں کہ آپ قرآن کریم کو اب نیکسٹ ٹائم جب آپ پڑھیں تو یہ جو ہم چیزیں پڑھ چکے ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع، تو آپ ان کو پہچان کر سکتے ہو، آپ ان کا کم از کم ترجمہ کر سکتے ہو، قاری آپ کے سامنے تلاوت کرے تو آپ کو پتہ چلے کہ یہ مجھے کہا جا رہا ہے یا کسی اور کو کہا جا رہا ہے، تو یؤمنون وہ سب یعنی وہ کی علامت بات کی جا رہی ہے، اور جب تؤمنون کہا جائے گا تو تم سب، یعنی اس کا مطلب میری بات ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ مجھے سے مخاطب ہے کہ تم ایسا کرتے ہو، تم ایسا کرو، کوئی حکم دیا جا رہا ہے، کسی چیز سے روکا جا رہا ہے، کسی کام کا حکم دیا جا رہا ہے، تو لہٰذا یہ سب چیزیں ہمیں قرآن کریم کے قریب کرنے اور قرآن مجید کا فہم جو حاصل کرنا ہے اس کے اندر مدد فرمائیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو ہم نے پڑھا سنا اس کو اپنے عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔